بھی جو اس وقت مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ اس کو کر دیا جائے اور پھر 12 لاکھ سے اضافی والوں کو ٹیکس کے نیٹ میں شامل رکھا جائے، یہ کتنی قابل عمل تجویز آپ کو لگ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارباب آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے بڑا ایک لیگل اور بڑا سینسٹیو آج ایک ٹاپک چنا ہے، جس کے اندر ایک ایسی کلاس آف ٹیکس جو ہے جو پاکستان کے اندر جب چاہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے بجٹ کے اندر ان کے اوپر ریگرس قسم کی جو ہے وہ ٹیکس سلیبز بھی لگاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ایک ایسا میکانزم بنایا جاتا ہے کہ جس میکانزم کی بنیاد کے اوپر میکسیمم ٹیکس جو ہے وہ آپ کا سیلریڈ کلاس پہ آتا ہے، اور جس کا ریزلٹس آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بتا دیا کہ کس طرح 76 بلین سے لے کے ہم 570 بلین پہ پہنچ چکے ہیں، اور 2024 کے اندر اور 2025 کے اندر تقریباً 53% آپ کو اس کے اندر انکریز نظر آئے گا. اور اس کے بعد اگر آپ اس کو کمپیریٹیو دیکھیں تو دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے کہ آپ کا جو سیلری سیکٹر ہے وہ تیسرے نمبر پہ آپ کی ٹیکس کانٹریبیوشن کے اندر اس وقت آیا ہوا ہے، اور آپ کا جو ایکسپورٹ ہے اس وقت سیکٹر جو ہے وہ اس سے ہاف جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ نہیں دیتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3-4 ایریاز کے اندر کام کرنے کی گنجائش جو ہے وہ بہت موجود ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ ہمارا جو ایگزمپشنز کا ہے، جو 6 لاکھ روپیہ جس طرح آپ کا روپیز جو ہے ڈی ویلیو ہوا، اور آپ نے ایک اچھا ایک کمپیریٹیو چارٹ بھی ریجنز کے اندر دیا، اس میں اگر آپ 1-2 کنٹریز اور ایڈ آن کر لیں جس طرح ویتنام ہے تو ان کا تقریباً 17 یا 18 لاکھ روپے پہ ہے. تو میرا یہ ہے کہ 10 لاکھ جو ہے وہ منیمم اس دفعہ تھریش ہولڈ جو ہے وہ بنانا چاہیے. اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جو آپ نے 6 اس کے اندر سلیبز بنائے ہوئے ہیں، جو 6 لاکھ ہے پھر 10 لاکھ سے اوپر جاتا ہے، اور تقریباً 45% آپ کا جو برڈن ہے وہ آپ کا 10 لاکھ سے جو سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی کہ 5% سے لے کے 35% تک جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر انکریز رکھی، اور سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہے وہ آپ کا 10 لاکھ سے اوپر والا جب جاتا ہے. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس کے اندر ریشنل ہونا چاہیے، چونکہ اگر آپ دوسرے سیکٹرز کا ملبہ جو ہے جو ٹیکس ایویژن کی صورت کے اندر ہے یا ٹیکس نہ کلیکشن کی صورت کے اندر جو ہے جو آپ نے سیلری کلاس کو ایک ایزی گوٹ کے طور پہ لیا ہوا ہے، چاہے آپ کے گورنمنٹس کے لوگ ہیں اور چاہے آپ کے پرائیویٹ سیکٹرز کے لوگ ہیں، اس کو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو آپ کی ڈیولپمنٹ کے اندر، مینوفیکچرنگ کے اندر، اب آپ اس کے اندر جو دوسرے سروسز سیکٹرز ہیں اس کے اندر، یا اس کے بعد جو ہے آپ کو ایکسپورٹ کے اندر اس کو شفٹ کرنا چاہیے. دوسرا اس کے اندر میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو اس طرح ایک بجٹ کے اندر گورنمنٹ کو کافی سپیسز بھی آئی ہیں، یعنی کہ مختلف ایریاز کے اندر جو ہے وہ آپ کی بجٹ کلیکشن بڑی ہے، تو گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی وہ جو ایک ایریا ہے جو سیلریڈ کا ہے جو تینوں جگہ سے افیکٹ ہو رہا ہے، ایک آپ نے اس کے اوپر ریگرس قسم کے آپ نے ٹیکس سلیبز لگائے، دوسرا آپ نے ایگزمپشنز جو تھیں آپ نے اس کا خاتمہ کیا، یعنی کہ سیونگز کے اندر بھی آپ نے روکا یا ان کے میڈیکل چیزیں تھیں، اور تیسرا جو سب سے بڑا آپ نے انہیں کیا ہے وہ ہے ڈیپریسیشن، یعنی کہ ایک طرف روپی جو ہے وہ آپ کا ڈیپریشیٹ کر رہا ہے اور دوسری طرف آپ کی ٹیکس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان ساری چیزوں کو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے جو اس وقت آپ کا بجٹ پریپریشن چل رہی ہے 2025-2026 کے لیے، اور جو بھی سیلریڈ کلاس کے جو ڈیمانڈز آئی ہیں وہ بالکل جینون اور مناسب ہیں کہ اس کو ایٹ پار ود ریجنز ہونا چاہیے اس ٹیکس سلیب کو. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جو ایگزمپشنز آپ نے 2024-25 کے اندر آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر کی تھی ان کو آپ کو وڈرا کرنا چاہیے. 10% جو آپ نے ایڈیشنل سرچارج لگایا ہوا ہے اس کو بھی آپ کرنا چاہیے، چونکہ آپ نے تو اپنی ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ جو ہے 570 ارب روپیہ آپ نے اکٹھا کر لیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ایریاز کے اندر جو ہے وہ چاہے فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں، چاہے پروونشل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں، یا چاہے آپ کے پرائیویٹ سیکٹرز کے امپلائیز ہیں، ان کو ٹیکس انسینٹیوز ملنا چاہیے اور ان کا لیکن آپ صاحب ہم نے دیکھا تھا اب اس سال کا جو اس فسکل ایئر کا جو ٹارگٹ رکھا گیا تھا حکومت کی طرف سے وہ راؤنڈ آف کر کے 13,000 ارب کا رکھا گیا ہے. اب اگلے سال تو ہم اس میں بھی 2200-2300 ارب کا اضافہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور حکومت نے ٹارگٹ رکھا ہے 15,200 ارب کا. تو یہ جب اضافی 2200 ارب کرنا ہوگا تو پھر یہ کیسے ریلیف مل سکے گا؟ یہ گنجائش کہاں سے نکلے گی؟ یا ایگریکلچر سیکٹر جس پر اب یہ 1 جولائی سے باقاعدہ طور پر ٹیکس لگنے جا رہا ہے وہ کسی حد تک یہ آپ کی اس پہ کوئی ریلیف دلوا سکے گا یا کوئی ہیلپ آؤٹ کر سکے گا؟ دیکھیں ارباب، ایک تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے جو فیڈرل گورنمنٹ نے لیا ہے، اور اس کے بعد 4 پروونسز نے جو ایگریکلچر انکم ٹیکس کے اوپر گئے ہیں، چاہے وہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ گئے، لیکن آپ کی جو اکانومی اس کے اندر ڈاکومنٹیشن آئے گی، اور آہستہ آہستہ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح پاکستان کے اندر سروسز ٹیکس جو تھا جب آپ نے پروونسز کو دیا تو اس کے اندر اب آپ انکم دیکھ لیں کہ اب بلینز آف روپیز کے حساب سے جو ہے وہ چاہے سندھ ہے، بلوچستان ہے، کے پی کے اور پنجاب نے اس کو امپروو کیا ہے. تو
तो एग्रीकल्चर टैक्स होने की वजह से आपकी इनकम जो है वो डेफिनेटली बढ़ेगी, डॉक्यूमेंट इकोनॉमी की तरफ आप जाएंगे। और तीसरा ये है कि आप वो उस एरिया की तरफ जाएंगे जो आपका नो गो एरिया है, जिसको एक विदाउट एनी रीज़न जो है आपने उसको साइड लाइन किया हुआ था। दूसरा उसके अंदर ये है कि सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर सैलरीड क्लास को टारगेट करना, जिस तरह आपने कहा है कि 2300 बिलियन है, तो फिर सारा बर्डन फिर सैलरीड क्लास पे डालना चाहिए। तो ये दुनिया के अंदर जो है ना आपका कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है, जो आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ना आर्टिकल 14 इसकी इजाज़त देता है, ना आपका टैक्स का रैशनल सिस्टम इसकी इजाज़त देता है कि आप जो दूसरे इवेजन एरियाज हैं जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है या सेल्स टैक्स है या उसके बाद रिटेलर आपका एरिया है या डेवलपमेंट है या हाउसिंग है, उसकी बजाय आप सारे का सारा सिर्फ बजट टारगेट को पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।